تو آج تک کبھی کسی معاشرے میں تبدیلی نہ فوج لائی ہے نہ عدلیہ لائی ہے. ان دونوں نے جب بھی مداخلت کی ہے بگاڑی لائے ہیں. خواہ جسٹس منیر ہوں پاکستان بنتے ہی جنہوں نے نظریہ ضرورت نام کی چیز ایجاد کی، یا ایوب خان ہو، فیلڈ مارشل ایوب خان. ابھی جو ان میں مداخلت ہو رہی ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا اس میں ایک ضمنی سوال بھی ہے. جب عوام کی بہبود، عوام کے مسائل کسی کے کا درد سر ہی نہ ہو، جب مسئلہ یہ ہو کہ یہ میری ٹیریٹری ہے، یہ میری ٹیریٹری ہے، یہ میری ٹیریٹری ہے، اینڈ ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو ہیو مور اینڈ مور کنٹرول آف ٹیریٹری، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. جو تماشے لگے ہوئے ہیں اس میں جو تکڑا ہوگا وہ جیت جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ہوگا کچھ نہیں. جو جتنے اب آپ مجھے یہ بتائیں، میرے ان 5 عزت مآب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز، صرف انہیں آئین سے پیار ہے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو نہیں، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو نہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نہیں، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو نہیں، جنہوں نے ان ججز کو رخصت کر دیا. اور جو 3 ججز آئے انہوں نے کس چیز کا حلف اٹھا رکھا ہے؟ آئین سری لنکا کا، آئین پاکستان کا، اوبویسلی آئین پاکستان کا. مقصد یہ کہ ہم لوگ اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو یہ ایک بہت بڑی بیماری آئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس حوالے سے کبھی کبھار پھر جب وہ حکومت روتی ہے کہ جی، تو ہمارے پاس اس طرح جب ہم ججز عدلیہ کو ڈسکس لاتے ہیں، زیر بحث لاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو وہ زمانے یاد آتے ہیں توہین عدالت کے، جب 2 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا عدلیہ کے بارے میں بات کرنے سے قبل. افتخار چودھری صاحب کا اسپیشلی. تو پھر پیکا ایکٹ کی جسٹیفیکیشن آ جاتی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل سمجھ گئی ہے نا بات، بالکل ڈاٹس کنیکٹڈ ہو گئے. اچھا چلیں، یہ تو عدلیہ کا ایک چیپٹر ہو گیا کیونکہ ٹائم ہمارا بڑا لمیٹڈ ہے. اب میں کوئکلی ذرا 2 پارٹیز ہیں ان پہ بات نہ ہو تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. پہلے پی ٹی آئی کا کوئکلی پوچھ لیتی ہوں. یہ تو مذاکرات ان کی طرف سے ختم ہو گئے تھے. نون لیگ کو بھی پرائم منسٹر نے بظاہر تو کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کی کمیٹی ڈیزالو کر دیں، لیکن کیا کوئی امید کی کوئی کرن آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ رخصت ہو کے پھر رجوع کریں گے دوبارہ، کہ نہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بات چیت کر لینی چاہیے، یا ویسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ بس جو ہو گیا وہ ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کوئی خاص اس میں کوئی ہوپ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. اور وہ یہ کہ اسی تنخواہ پہ وہ بھی گزارا کرے گی. جنید اکبر صاحب نے کہیں بھی یہ کہا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے مستعفی ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو خوشی خوشی تیار ہیں. وہ تو 8 فروری کے جلسے کی بھی اب تیاری کر رہے ہیں. اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں تو وہ جلسہ بھی بھرپور کر لیں. تو بس اللہ خیر سب. نہیں تو وہ جو ایک ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جی ہم اسلام آباد کی طرف بھی احتجاج کر سکتے ہیں. ادھر عالیہ حمزہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے. مریم صاحبہ ان کو کرنے دیں گی آپ کے خیال میں مینار پاکستان پہ جلسہ؟ میرا نہیں خیال میں، ایسے حماقت ہوگی. انہیں چاہیے کہ کل اجازت دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں کہ یہ ٹرم آف ریفرنس ہوں گے، آپ کر لیں. میرا نہیں خیال. عالیہ حمزہ جو ہیں وہ بہت محنتی کارکن ہیں، دن رات ایک کیے رہتی ہیں، جیل میں بھی کافی عرصہ رہی ہیں، اور جیل میں بھی رہی ہیں. اور انہوں نے بہت یعنی ناکو چنے چبا دیے تھے حمزہ شہباز شریف کو ان کے حلقے میں. اندرون شہر کے حلقے سے وہ کھڑی ہوئی تھی، جو کہ نام نہاد جو ہے وہ قلعہ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نواز کا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا نہیں خیال کہ وہ مینار پاکستان کو بھر سکتی. مینار پاکستان کو بھرنا کوئی آسان کام نہیں. ایگزیکٹلی. مجھے ایک زمانے میں یاد ہے کہ حتیٰ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اس کو بھرنے کے لیے علامہ طاہر القادری کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا تھا، اور بھرا جب بھی نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. نہیں سر، ویسے ایک اور اس میں ایک مسئلہ بھی ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ پچھلے 2-3 دفعہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ورکر بھی اب نکلے گا؟ اتنی ماریں وہ بھی کھا چکا ہے. جو پرانے کارکن ابھی تک جیل میں ہیں 9 مئی یا 26 نومبر کے، ان کی کوئی ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اب وہ کیوں نکلیں گے؟ ویسے آپ نے خود ہی میری کہ آپ نے مجھ سے تو سوال پوچھا نہیں، آپ نے اپنی رائے کیسے نکالیں گے؟ نہیں میں تو ایک مشکل لگ رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کی جو انتظامیہ ہے وہ باقاعدہ عالیہ حمزہ کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ بی بی یہ شرائط ہوں گی، اور وہ شرائط معقول نظر آنی چاہیے، جس پہ ان کو انکار کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو بھر پائیں گی. ایک جلسہ ہو جائے گا اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا.